اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ کی کیا صورتحال ہے. میں آپ کو اگست کی اپڈیٹ دیتا ہوں. ہمارا جو موضوع ہے امامت کبریٰ اور جو کانفرنس کا نام ہے کلنا فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تن من دھن مصطفیٰ کی شان پر قربان. لیکن یاد رکھنا یہ نظام بھی ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ نظام بھی ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ امامت کبریٰ یہ میں نے پہلے بھی اپنے کلپس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ جو نماز کی امامت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ. توجہ سے سننا ہے، اور جو سنے اس کو چاہیے کہ وہ آگے سے اپنی اظہار کرے کہ ہاں ہم ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے. اچھا، ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ. امامت صغریٰ نماز کی امامت کو کہتے ہیں جو ہر مسجد میں ہوتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہی امامت صغریٰ ہے. اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ، یہ امت مسلمہ کی امامت ہے. جو ہمیں رب ذوالجلال نے نظام دیا ہے یہ وہ نظام ہے، جو ہمیں مصطفیٰ نے نظام دیا ہے یہ وہ نظام ہے، جس پر صحابہ چلے ہیں یہ وہ نظام ہے، جس پر تمام اولیاء کرام چلے ہیں یہ وہ نظام ہے. تو ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ امامت کبریٰ اس موضوع کی اس وقت اتنی ضرورت ہے، بلکہ اس موضوع کو حقیقت میں بدلنے کی اتنی ضرورت ہے. اتنی انسان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی اس موضوع کو حقیقت میں بدلنے کی ہے. اس موضوع کو امامت کبریٰ جو کہ نظام خلافت ہے یہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے. یہ کیوں ظلم ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو اگست کی اپڈیٹ دیتا ہوں. 1 اگست سے 22 اگست تک 1,11,767 احباب 2 مہینے سے 17 سال کی عمر تک بچے اسرائیل نے قتل کیے، ان کے بھیجے اڑائے. 1,11,767 22 دنوں کی اپڈیٹ ہے. کون بولا؟ اور یہ ہے جنہیں مارا گیا، اور 884 احباب ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس سے مرے. ایک احباب ٹویٹ کر رہا تھا، انہی کا بندہ تھا یہودیت کا. اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ یہ تو ایک جھلک ہے، ہم تمہیں بھوک اور پیاس سے ماریں گے. میں جواباً کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا سارے اس طرف متوجہ ہو، میں جواباً کہہ رہا ہوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھے. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لو. ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے اور انہیں زمین بوس کریں گے. اللہ کے فضل سے اللہ نے اسلام کو قدر دی ہے.
کو جواب دیا گیا اور اب اس وقت وہ جیل میں ہے. لیکن اصل اپڈیٹ جو میں نے اس وقت دینی ہے اور جو مطالبہ کروانا ہے وہ ضروری ہے. کل میں کلپ سن رہا تھا, جیل کے اندر اسے اے سی والے روم میں رکھا ہوا ہے اور وہ جس کا روم ہے اس میں کمپیوٹر پڑا ہے اور وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے, اور جب باہر سے آواز آتی ہے تو وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ تحریریں لکھ رہا ہے اپنے دفاع کے اندر اور اپنا وہاں پر نظام چلا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. پاکستان کے اندر ایک گستاخ رہے ہیں جو شام کی گلیاں اجڑ چکی ہیں. مالک پر حملہ ہوا, کتنی اس کی غیرت ہے کہ وہ کوئی بولے اور اٹھے. 3 دنوں میں 6 اسلامی ممالک پر حملہ ہو گیا اور ہم چپ ہیں. ہماری یہ کانفرنس کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز حق کون دے گا؟ ہر کوئی اپنے معاملے میں مصروف ہے, ہر پڑھنے والا پڑھانے والا بھی اس غور و فکر نہیں کر رہا. یہ کیوں ہے اس وقت, یہ سستی کیوں ہے, کیوں بیدار نہیں ہوتی امت مسلمہ؟ اس واسطے کیا آپ ہمارے اس عظیم مشن کے ساتھ ہیں؟ جس طرح آپ بیٹھے ہیں لگتا ہے کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے, خدا کی قسم. پہلے 2 تقریریں ہوئے بالکل خاموش, بلند آواز سے کہو کیا آپ ہمارے اس عظیم مشن کے ساتھ ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کو کیا آپ ہمارے اس عظیم مشن کے ساتھ ہیں؟ کیا کھڑے ہو کر سکے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ کیا کھڑے ہو شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ بولو کیا کھڑے ہو لبنان میں چیختے مسلمانوں کے لیے؟ کیا کھڑے ہو تم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو اس وقت چیخ رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے فلاحی کام کا بھی آغاز کر دیا ہے اور جتنی ہماری معاملات ہیں اس کے لحاظ سے جتنا ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت یہ ضرورت ہے, نئے لباس پہننے سے پہلے, اچھا کھانا کھانے سے پہلے, اچھے مشروبات پینے سے پہلے اس موضوع کی ضرورت ہے, اس موضوع کو حقیقت میں بدلنے کی ضرورت ہے. دعا ہے میری گفتگو اگرچہ تھوڑی سی جذباتی تھی لیکن یہ اس وقت ضرورت ہے. تو کیا اس عظیم مشن کے ساتھ آپ کھڑے, اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ. سن لے اسرائیل اور سن لے اس جیسے کئی ملک جو اس وقت اسلام کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام جھکنے والا نہیں ہے, ہم اللہ کے فضل سے حق والے ہیں اور وہ دن آئے گا, وہ سورج میں طلوع ہوگا کہ ہر طرف امت مسلمہ شریعت محمدی پر چلتی ہوئی نظر آئے گی. دعا ہے دین کی شرم و حیا, یہی ہے خواہش حسیب کی, یہی ہے اب اس کی دعا.